بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہو رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو کہا انا اللہ، میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں تمہارا، اور پھر کہا ان استغفرک، میں نے تجھے پسند کر لیا اور یقیناً وہ گھڑی آنے والی ہے۔ تینوں پیغام جو تھے اللہ کی وحدانیت کا، رسالت کا اور آخرت کا، تینوں پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد جس کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ بھولے تھے، وہ دوسرے راستے پہ چلے گئے تھے، اب وہ مقصد بتایا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا گیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ خوف دور کرنے کے لیے، ان کی وحشت دور کرنے کے لیے، ابھی تک تو وہ ایک وہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں ہیں کہ آگ لینے گئے تھے، وہاں پہ آگ دیکھی، درخت جو ہے وہ سارا اس کے گرد نور کی تھی، حالہ سا بنا ہوا تھا، آگ لینے گئے تھے اور پھر اللہ کی آواز ہوئی اور اللہ نے جو ہے وہ کہا کہ مقدس وادی میں ہو، اپنے جوتے اتار دو۔ ابھی وہ اس شہر میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فردر اس کو ان کو کھولنے کے لیے، ان کی وحشت دور کرنے کے لیے کہا وما تلکا، اور کیا ہے ماں یہاں پہ استفہامیہ استعمال ہوا ہے، کیا وما تلکا، تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، وما تلکا بے یمین کا، یمین کس کو کہتے ہیں؟ دایاں ہاتھ کو کہا جاتا ہے نارملی، ہاتھ کا حاضر کی ضمیر لگی ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو پتا تھا، صرف موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ کیا ہے اور یہ آگے کیا بن سکتا ہے۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہیا عصایا، ہیا ایک ہوتا ہے منفصلہ، ایک ہوتی ہے متصلہ ہوتی ہیں جو ملی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہو، ہا، ہما، ہم، ہنہ۔ اسی طرح منفصلہ ضمیریں ہوتی ہیں۔ منفصلہ کون سی ہوتی ہیں؟ جو الگ ہوتی ہیں۔ وہ الگ کیا ہوتی ہیں؟ ہوا واحد مذکر کے لیے، غائب مذکر کے لیے، یہ غائب کی ضمائر ہیں، ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہنہ، یہ منفصلہ جو علیحدہ ہوتی ہیں، جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ متصلہ جو ملی ہوئی ہوتی ہے، یہ وہی ضمیر ہے۔ کالا، ہیا، عصایا، عصا کہتے ہیں لکڑی کو، لاٹھی کو، یا میں مفعول کے لیے، میں متکلم کے لیے، یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری چھڑی ہے۔ اتوقع، میں، توقع کہتے ہیں ٹیک لگانا، آسرا لینا کسی چیز کے اوپر، میں ٹیک لگاتا ہوں، علیہا، اس پر۔ اب وہ ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہو یا ڈنڈا عصا پکڑا ہوا ہو تو اس سے یہ سہارا لینا یا اس کے ذریعے جو ہے وہ چلنا۔ اتوقع علیہا، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر۔ ہوشو کہتے ہیں پتوں کو جھاڑنا، الف مضارع کی علامت استعمال ہوا، ہوشو کہتے ہیں ہے، شین، درختوں سے پتوں کو جھاڑنا، اور میں پتے جھاڑتا ہوں بہا، ساتھ اس کے، اللہ پر، غنمی کس سے ہے؟ غنم سے، غین، نون، میم، یہ کہتے ہیں بکریوں کو، بہا علی غنمی، میں اپنی بکریوں کے اوپر اسے پتے جھاڑتا ہوں۔ ولیہ، اور لیا، لیے میرے، لام علیحدہ کر لیجئے تعلیل کے لیے اور یہ علیحدہ کر لیجئے، اور لیے میرے، فیہا، اس میں ہیں، معارب احتاجات، اور ضرورتیں، حاجتیں، اخرى، اور میرے لیے اس میں دوسری حاجتیں بھی ہیں، دوسری ضرورتیں بھی ہیں، اور بھی میں اس سے بڑے کام لیتا ہوں۔ کالا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، القیہا، القاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت دفعہ ہم نے پڑھ چکے ہیں، 1.5% والے حروف میں ڈال دینا کسی چیز کا، ہا آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، کالا القیہا، ڈال دے اس کو، یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو ڈال دو۔ فالقاہا، پس جب ڈال دیا اس کو، فاذا، فوراً ہی، تب، ہیا، وہ، حیتن کہتے ہیں سانپ کو،
دیکھیے جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو سانپ بنتے تھے، اس کو 3 ڈیفرنٹ جگہوں پہ 3 ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ لفظ ہے یہ یہاں پہ جو ہے وہ حیاتن کہا جاتا ہے، ہر قسم کے سانپ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے یہ۔ اور اگر ہم سورہ نمل میں دیکھیں تو جاؤن، پتلا سفید لمبی سٹک کی طرح جو سانپ ہوتا ہے، اس میں یہ معنی استعمال ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم سورہ اعراف میں پڑھتے ہیں تو سبحان مبین، بہت بڑا اژدہا، وہ اژدہا جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ ایک اژدہے کی شکل میں بن جاتا ہے۔ فَإِذَا تَبِي ہِيَ، وہ حیاتن تسعیٰ کس سے لفظ ہے؟ سعی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا۔ پس وہ بن گیا دوڑتا ہوا سانپ۔ فَأَلْقَاهَا، پس جب ڈالا اس کو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ جو لاٹھی ڈالی تھی وہ بڑھ گئی، وہ دوڑتے ہوئی سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ کالا، کہا خُذْهَا، خُذْ معنی کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لینا، پکڑ لو اس کو۔ وَلَا تَخْفْ، پس اور نہ، یہ لفظ کس سے ہے؟ خافا، خافا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا، اور نہ تو ڈر، تا جو ہے وہ علامت مضارع، اور نہ تو ڈر۔ سَنَعِيدُهَا، سَنُعِيدُهَا، سَنَعِيدُ لفظ کس سے ہے؟ اگر ہم کھول لیں گے تو ہمیں یاد بھی آ جائے گا، اعادتن سے۔ اعادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹ آنا کسی چیز کا، اپنی اصل شکل میں آ جانا۔ سین جلد ہی علامت، اس کے لیے نون علامت مضارع، ہا غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، لفظ اعادتن سے لوٹ آنا، پہلی شکل میں واپس آ جانا۔ سَنُعِيدُهَا، جلد ہی ہم لوٹا دیں گے اس کو۔ سیرتہا، سیرت کس کو کہتے ہیں؟ حالت کو، ہا ضمیر لگی ہوئی ہے۔ سیرتہا الاولیٰ، ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، ہم ان کو پکڑ لے اس کو، ہم اس کو جلدی پہلی حالت میں لے آئیں گے۔ وَزْمُمْ، یہ ہوگی ایک بات۔ وَزْمُمْ لفظ کس سے ہے؟ ضال میم میم، یہ کیا ہوتا ہے؟ اسی سے ہمارا لفظ کیا ہوتا ہے؟ ضم کرنا، ملا لینا، جوڑ لینا۔ وَزْمُمْ، الف جو ہے وہ امر کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ۔ وَزْمُمْ، اور ملا لے، یدا کا، یدا کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو، اور اپنا ہاتھ ڈال لے، ملا لے، الا طرف، جناح کا، جناح کہتے ہیں پہلو، بازو، بغل، یہ سارے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ الا جناح کا، اپنی بغل میں، اور ڈال اپنا ہاتھ اپنی بغل میں۔ تخرج، وہ نکلے گا، بیضاء، سفید ہو کر۔ سفید سے مراد یہاں پہ وہ برس کی سفیدی نہیں ہے جو ایک بیماری ہوتی ہے کہ اس سے جو جسم، نہیں، یہ وہ سفید جو نور جیسا سفید ہو، جو دودھیا سفید ہو، چمکدار ہو۔ نکلے گا وہ بیضاء، سفید ہو کر، من غیر سوء، من غیر، بغیر کسی، سو کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو، عیب کو، تکلیف کو، بغیر کسی عیب کے، وہ نکلے گا بالکل سفید چمکدار بغیر کسی عیب کے۔ آیاتن اخری، آیات نشانی ہے، اخری دوسری، یہ ہے دوسری نشانی۔ وَزْمُمْ يَدَاكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل میں ڈال، وہ نکلے گا بغیر کسی عیب کے، سفید چمکدار ہو کر۔ یہ آیات اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ لِنُرِيَّكَ، لینوریا کا، اب اس میں سے بھی اس لفظ کو کھول لیجئے، دوسرا ڈسٹر دینے گے، لام علیحدہ کریں، نون علیحدہ کر دیں، لفظ کیا بچا؟ اس کے بعد آگے کیا لگا ہوا ہے؟ تاکہ، لام تاکہ کے لیے استعمال ہوا، نون علامات مضارع، را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، کا حاضر کی ضمیر لگی ہے، لینوریا کا، تاکہ ہم دکھائیں تجھے، من آیاتنا الکبریٰ، آیاتنا نشانیاں اپنی، الکبریٰ بڑی، تاکہ ہم تمہیں اور بڑی نشانیاں اپنی دکھا دیں۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہا گیا اذہب، اذہب، جا، امر کے لیے ہے، حکم دیا گیا۔ دیکھیے ابھی اذہب ہے، واحد کے لیے استعمال ہوا، اگر یہ لفظ اذہبا ہوتا تو پھر یہ دونوں کے لیے تثنیہ کے لیے استعمال ہو جاتا، جو اگلی آیت کریمہ میں ہم یہ لفظ پڑھیں گے۔ اذہب، پس جا، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہو، بے شک وہ، طغا، طغا کس کو کہتے ہیں؟ سرکش ہو جانا، باغی ہو جانا، توئے غین، یہ بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہوا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟
کالا کہا ہیا عصایا یہ میری لاٹھی ہے، اتوقع علیہا میں ٹیک لگاتا ہوں اس کے اوپر، واحش بہا الی غنمی اور اپنی بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى اور اس سے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں میں، دوسری اور بھی حاجتیں اس سے پوری کرتا ہوں۔ قَالَ الْقِیہَا یا موسیٰ اے موسیٰ اس کو ڈال دو، فَأَلْقَاهَا پس جب ڈالا اس کو فَإِذَا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعَىٰ وہ فوراً ہی دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ کالا کہا خُذْہَا پکڑ لے اس کو، وَلَا تَخَفْ اور نہ ڈر تم، سَنُعِیدُهَا پس ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو، سیرتہا الاولیٰ اس کی پہلی حالت میں، پکڑ لے اس کو، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ وَأَسْمُمْ يَدَاكَ عَلَىٰ جَنَاحِكَ پس اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال، تخرج بیضاء وہ نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء بغیر کسی عیب کے وہ سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، آیات اخری یہ دوسری نشانی ہے، لنریک من آیاتنا الکبریٰ تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ بے شک اذهب الی فرعون جا اب فرعون کی طرف، انہ طغیٰ وہ سرکش ہو گیا ہوا ہے، وہ باغی ہو گیا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ پروسیس، وہ تربیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے جب ہم کلام ہونے کے بعد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات کہے گی وما تلک بیمینک موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا تھا، اب یہ موسیٰ کو بھی پتا تھا یہ لاٹھی ہے۔ موسیٰ کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ موسیٰ یہ دیکھ یہ لاٹھی ہے، اس لاٹھی کا میں کیا بنانے لگا ہوں تجھے، تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ میں اللہ ہوں اور میرے ہاتھ میں ہر چیز ممکن ہے، کہ اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں فوراً جو ہے وہ دیکھا ہاں یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے۔ اب یہاں پہ سوال پوچھا گیا تھا کیا ہے، کہا لاٹھی ہے، بات ختم ہو جاتی، لیکن بات آگے بڑھائی۔ کیوں بڑھائی؟ وہ اللہ سے بات کرتے ہوئے سرور آ رہا تھا، اللہ سے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ لذت محسوس ہو رہی تھی، وہ خوشی ہو رہی تھی اندر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے۔ اس خوشی میں جو ہے وہ جیسے ہی کسی بڑے شخص سے یا کسی بڑی ہستی سے ملتا ہے، کوشش ہوتی ہے اپنی بات کو تھوڑا سا طول دیں تاکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لذت لی جا سکے، وہ سرور جو ہے وہ اس کو مل سکے۔ اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی، تو فوراً اپنی بات کو تھوڑا سا اور بڑھایا۔ سوال یہ ہوا، جواب دے دیا فوراً، کالا ہی عصایا یہ میری لاٹھی ہے۔ اب پھر آگے بتانے کا یہ تو نہیں پوچھا تھا اللہ نے اس لاٹھی سے کیا کرتے ہو، یہاں پہ پوچھا توقع علیہا میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس کو پکڑ کے چلتا ہوں، میں سہارا لیتا ہوں اس کے ساتھ، واحش بہا الی غنمی اور میں اپنی بکریوں کے اوپر پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بکریوں کے چرواہے ہیں، جو ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، جو لاٹھی ہوتی ہے، اس کے اینڈ کے اوپر ایک وہ لوہے کا لگا ہوتا ہے ٹکڑا سا، جس سے وہ جھاڑتے ہیں بتوں، اس سے میں وہ بھی جھاڑتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں میں اس سے لیتا ہوں۔ یہ خود بخود بتائے چلے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ الْقِیہَا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ڈال دے۔ فَأَلْقَاهَا جب جیسے ہی ڈال دیا، فَإِذَا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعَىٰ وہ دوڑتا ہوا سانپ جو ہے وہ بن گئی اس وقت۔ اب موسیٰ جو ہے وہ دیکھا سانپ دوڑتا ہوا، حالانکہ پہلے یقین دلایا گیا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، خود موسیٰ نے کہا تھا کہ یہ لاٹھی ہے۔ اب جب پھینکی گئی تو وہ سانپ دوڑ ہوا سانپ بن گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ فوراً وہاں سے سرپٹ بھاگے، پیچھے مڑ کے بھاگے، تھوڑی دیر بعد جا کے حیا آئی، تھوڑی سی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہیں اور میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، فوراً سے پہلے جو ہے وہ واپس آئے تو وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ خُذْہَا پکڑ لے اس کو۔ اب موسیٰ ڈریں اس کو کہ کیسے پکڑیں۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ کے پاس ایک کمبل تھا جو وہ اوڑے ہوئے تھے، ایک کپڑا تھا، اس سے ہاتھ سے جو ہے وہ ہاتھ پہ لپیٹ کے تو اس کو پکڑنے لگے۔ تو ایک فرشتے نے کہا موسیٰ اگر اس نے کاٹنا ہوتا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کاٹنے کا حکم دے، تیرا کمبل بچا لے گا؟ فوراً سے پہلے جو ہے وہ کہا نہیں، یہ میرا ضعف تھا، یہ میری کمزوری تھی، اور پھر تھوڑی سی ہمت کی اور ہمت کر کے جو ہے وہ پکڑا۔ اب یہاں پہ ہزدے کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ تیار کیا جا رہا ہے فرعون کے سامنے مقابلے کے لیے، کہ تو فرعون جیسے شخص کو بھی جو ہے وہ تو پکڑے گا، فرعون کو جو ہے وہ تو قابو کرے گا، تو یہ پکڑ اس ازدے کو۔ وہ ازدے کی طرح اس وقت فرعون بنا ہوا تھا، جو فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں سب کو جو ہے وہ پالتا ہوں، جتنی اس وقت تک اس کے علاوہ جتنی بڑی حکومت تھی اور کوئی حکومت تھی۔ پکڑ اس کو، سنعیدھا ہم لوٹا دیں گے، سیرتھا الاولیٰ اس کو پہلی حالت میں، تو پکڑ لے اس کو، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں۔ پہلی حالت سے مراد کیا لیجئے؟ فرعون کیا بنا ہوا ہے؟ ازدہ بنا ہوا ہے۔ اس کی پہلی حالت کیا ہے؟ وہ پیدا کہاں سے ہوا تھا؟ مٹی میں،
اور اس کو جو ہے وہ ہم اسی جگہ پہ جو ہے وہاں لیں گے جہاں سے جو ہے اس کو لایا گیا تھا، جہاں سے چلا تھا وہیں پہ لے آئیں گے۔ تو یہ ایک مماثلت جو ہے وہ ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ وازمم، ایک نشانی یہ دی گئی، وازمم اور ملا لے یدا کا علی جناحک، اپنا ہاتھ اپنی بغل کے ساتھ، اپنی بغل میں ہاتھ ڈال اپنا، تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر، وہ چمکدار روشن سفید ہوگا بغیر کسی عیب کے، کہ یہ ہے وہ روشن راستہ جس راستے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے کے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام راستہ بول کے مدین سے مصر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ قصہ ہمیں معلوم ہے کہ اسی فرعون کے محل میں جو ہے وہ آپ علیہ السلام پلے بڑے تھے۔ جو اس وقت تھا وہ باپ تھا، اب وہ بیٹا تھا۔ آپ نے اپنا جوانی، اپنا بچپن، اپنی ہر چیز جو ہے وہ وہیں گزاری تھی۔ پھر ایک قبطی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا، اور آپ جو ہے وہاں سے بھاگ کے پھر جو ہے وہ مدین کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں پہ پھر شعیب علیہ السلام کے ہاں آپ کی جو ہے وہ شادی ہوئی تھی۔ آپ نے 7 اور 3 10 سال وہاں گزارے، اور اس کے بعد دوبارہ مصر کی طرف جا رہے تھے۔ رات تھی، اور رات کے بعد جو ہے وہ آپ کا راستہ بھول گئے، اور راستہ بھولنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ روشنی لینے گئے، ایک پہاڑ پہ ایک دیکھا روشنی ہے، روشنی لینے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ علاج جناح کا، یہ وہ اس روشن راستہ، وہ سیدھا راستہ، وہ راستہ جو مقصود ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا اس میں سے بغیر کسی عیب کے۔ آیات اخری، یہ ہے دوسری نشانی۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ اس کا مطلب کہ یہ 2 ہی نہیں ہیں، اور بھی بے تحاشا نشانیاں ہوں گی۔ ان نشانیوں سے ڈرنا نہیں ہے، ان نشانیوں کو اللہ کی نشانیاں۔ اب یہ نشانیاں کیوں دکھائی جا رہی ہیں؟ جب حکم دیا گیا اذهب الی فرعون، جا فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کہلانے لگا ہے، وہ ضعیف کمزور انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ رب سمجھنے لگا ہے۔ وہ ہمارا کمزور بندہ تھا، لیکن وہ کمزور بندے نے جو ہے وہ جیسے ہی سرکشی پکڑی ہے، اس کے پاس وہ دنیا پہ ریچھ گیا ہے، دنیا کا مال و متاع اس کے پاس آ گیا ہے، تو وہ بھول گیا ہے کہ میں جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوا تھا اور کہاں تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے وہ کتنی بڑی طاقت ہے، اس کے لیے میرا ایک بندہ ہی کافی ہے، جا تو جا، اور جا کے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو جا کے تبلیغ دے۔ اور تبلیغ کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کہنا چھوڑ دے، اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے، تجھے رسول مانے، اور اس کے بعد بنی اسرائیلیوں کو جو ہے وہ نجات دے دے، ان کو تکلیفیں دینا بند کر دے۔ یہ پیغام تھے جو اس کے لیے جو ہے وہ کہے گئے تھے۔ اور پھر یہ کہ اس کو اگر مارنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کوئی لشکر بھیج دیتے، کوئی فوج بھیج دیتے۔ اللہ نے کہا نہیں، اس کو مارنے کے لیے میرا ایک بندہ ہی کافی ہے اس اتنی بڑی فوج کو کچلنے کے لیے۔ وہ سرکش ہو گیا ہے، جا اس کی طرف جو ہے وہ جا، اور جا کے جو ہے وہ اپنا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے۔ یہ بات پوری ڈیٹیل میں جو ہے وہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اسے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال، کہا، ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا الی غنمی، اور اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس سے اور بھی میرے دوسرے کام نکلتے ہیں، میری اور بھی دوسری احتیاجات ہیں۔ قال القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ڈال ذرا، موسیٰ اس کو ڈال دے زمین پہ، فالقاہا، پس ڈالا جب اس کو، فاذا ہی حیۃ تسعی، دوڑتا ہوا سام بن گئی۔ قال خذھا، اب جب ڈال دیا پھر کہا موسیٰ پکڑ اس کو۔ اب دیکھیے وہی فرعون جو ہے آپ کے سامنے پلا بڑا، آپ کے ساتھ کھیلا، اور کھیلنے کے بعد اسی لاٹھی کی طرح آپ کے ساتھ رہا، اور جب آپ وہاں سے جو ہے وہ مصر سے مدین چلے گئے، نکلا ہاتھ سے تو وہ کیا بن گیا؟ اب بھیجا جا رہا ہے، جا اس کو جا کے پکڑ۔ اور یہ یہاں پہ اسی کی مماثلت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ قال خذھا ولا تخف، پکڑ اس کو اور نہ ڈر۔ اب فرعون کے سامنے جا، اور جا کے اس کے سامنے ڈرنا نہیں ہے، تیرے ساتھ ہم ہیں۔ یہ نشانیاں، ہم تیری آنکھ رہیں گے، ہم تیرا کان رہیں گے، ہم تجھے دیکھتے رہیں گے، ایک ہی تو بہت ہے، تو کسی موقع پہ جو ہے وہ ہمیں اپنے سے دور نہیں پائے گا۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو عنقریب اس لاٹھی کو جو ہے وہ اس کی اصلی شکل میں لے آئیں گے۔ اور دوسری نشانی دکھائی گئی، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل کے ساتھ ملا، نکلے گا وہ بالکل چمکدار سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے۔ یہ ہے دوسری نشانی۔ اور لنریک، تاکہ ہم دکھائیں تجھے، من آیاتنا الکبریٰ، ہم اور اپنی نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، جا فرعون کی طرف، وہ آج کل سرکش ہوا ہے، وہ آج کل باغی ہوا ہے، جا کے اس کی طرح طبیعت ٹھیک کر۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے فردر جو پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک ہمارے کلاس فیلو جو آن لائن دیکھتے ہیں سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، ان کے فادر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کے لیے انہوں نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ سے نوازے، ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ سے نوازے۔ دعا کیجیے مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت بخشش فرما دے، جن کی مغفرت بخشش ہو چکی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین یا ارحم